کہ جب عورت صاحب نصاب ہے اور اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے تو پھر وہ اس زیور کو توڑوائے، اس ہیرے کو بیچے، قربانی بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی۔ کیوں آخر اس کے پاس اتنا مال رہے؟ وجہ ہر سال دیتی رہے گی، یا تو پھر اس مال کو خرچ ہونا پڑے گا، اور یا پھر وہ عورت اللہ کے یہاں گناہ گار ہوگی۔ دونوں میں سے جس صورت کو وہ چاہے اختیار کر لے۔ شریعت کا اصل مزاج یہ ہے کہ پیسہ اور مال یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیسے کو جب منتقل کرتے رہتے ہیں کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ تم میں سے صرف سرمایہ داروں کے پاس نہ رہے بلکہ اس کی گردش ہوتی رہے۔ اب عورت کے پاس مثلاً آپ ہی کی تحریر کے مطابق 2 ڈائمنڈ رکھے ہوئے ہیں، 10-15 تولے سونا ہے، اور وہ عذر کرتی ہیں کہ میں کدھر سے زکوٰۃ دوں، تو بھئی آپ سونے کو کم کر دیجیے، توڑوائیے سونے کو، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ شوہر کے ذمے کہاں سے یہ ضروری ہے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ ادا کرے؟ بالکل نہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی ملکیت میں الگ ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، مرد کے پیسے مرد کے ہیں، عورت کے پیسے عورت کے ہیں۔ شوہر کماتا ہے اور 10 لاکھ روپے زمین بیچ کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے، بیوی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے اس 10 لاکھ میں میرا بھی حصہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کچھ نہیں۔ اور اس کے زیورات ہیں، وہ کروڑوں 10 کروڑ روپے کے زیورات رکھے ہوئے ہیں، شوہر کا کیا حق پہنچتا ہے کہ اس پہ جبر کرے کہ یہ پیسہ مجھے؟ کچھ بھی نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، دے یا نہ دے، ہر ایک کا اکاؤنٹ الگ ہے۔ اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو تھوڑی بہت جیب خرچی انہیں ملتی ہے اور گھر کی چھوٹی موٹی چیزوں میں لگا دیتی ہیں، تو جن چھوٹی موٹی چیزوں میں لگانا ہے نا، اگر وہ ان کی ذمہ داری ہے نہیں ہے تو نہ لگائیں، بالکل صاف اور کھری بات ہے کہ جب ان پہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو گئی، اپنے زیورات کو کم کریں، بیچیں اس کو اور اس سے زکوٰۃ، اور اسی طرح قربانی کا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت پر قربانی واجب ہے، تو قربانی کے جانور خریدنے کے لیے شرعی اور قانونی کیا صورتحال ہوگی؟ اس عورت پر قربانی واجب ہے تو اپنی طرف سے اللہ کے حضور میں ایک نظر ایک قربانی پیش کریں گی، چاہیں تو وہ بکرا دمبا وغیرہ لے لیں، اور چاہیں تو کسی بڑے جانور میں ایک حصہ ڈال لیں، تو طرح اللہ نے انہیں اجازت دی ہے۔ اب وہ پیسے خود سے لائیں، شوہر اگر دے دے تو اس کے تبرع ہے۔ اسی لیے آپ نے اگلا سوال غالباً اسی طرح تحریر فرمایا کہ اس عورت کی طرف سے قربانی کرنا اس کے شوہر پر واجب ہے؟ بالکل واجب نہیں۔ شوہر ایک پائی نہ دے، وہ نہیں کہہ سکتی اس سے کیا پیسے، اور شوہر دے دے، اس کی نیکی ہے، اس کا تبرع۔ شوہر پہ واجب ہے، فرض کر لیجئے اس کے پاس ہیرے رکھے ہوئے ہیں، اس کی کچھ جائیداد ہے اور کیش ہے نہیں، اب قربانی کا کیا کرے؟ تو بیوی دے دیتی ہے، کہتی ہے لیں اس سال آپ مجھ سے پیسے لے لیں، قربانی کر دیں۔ عورت کے ذمہ واجب کچھ بھی، کیوں وہ شوہر کو پیسے دے؟ یہ تو اسے سوچنا چاہیے نا کہ قربانی کے لیے پیسے مجھے کہاں سے لانے ہیں اور میں نے کیا کرنا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ شدید گرمی میں مزدور روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی ایک اور مثال بھی آپ سے عرض کریں گے کہ انسان پہ انفرادی طور پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو مزدور اسے پتہ ہو کہ شدید گرمی میں روزے آئیں گے، جون، جولائی وغیرہ وغیرہ، تو 11 مہینے جو مزدوری کرتا ہے اسے چاہیے کہ اتنا بچا کر رکھے کہ رمضان کا مہینہ اگر وہ گرمی میں مزدوری نہیں کر سکتا تو پیسے رمضان کے لیے رکھے بچا کے، تاکہ وہ رمضان میں روزے رکھ سکے۔ اور اگر اس نے اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے اتنا سرمایہ پس انداز نہیں کیا تو رمضان کے روزے چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں گناہ گار ہوگا۔ یہ تو اس کی اپنی منصوبہ بندی ہے، اسے چاہیے کہ پیسے بچائے کہ سال بعد کیا کرنا ہے۔ تو بہت سی چیزیں فرد پہ عائد ہوتی ہیں۔ اب آپ اگر یہ کہیں کہ مہنگائی اتنی ہو جاتی ہے اور مزدور بچا نہیں سکتا اور یہ ہو، تو یہ تو پھر ساری حکومت کی سطح کی باتیں ہیں، پھر حکمران بھی گناہ گار ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں کہ اپنے لیے ساری مراعات اور عوام کا پیسہ اور عوام سے لیا ہوا ٹیکس، ان کا خون نچوڑ کے اپنی تعیشات میں استعمال کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے
آپ نے فرمایا حکمران کے ظلم سے بٹیرا اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے۔ بٹیرا ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، لوگ کھاتے بھی ہیں اسے، عام طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ بادشاہ کا ظلم، حکمرانوں کا ظلم اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس کے اتنے غیر معمولی اور مخفی اثرات ہوتے ہیں ظلم کے کہ جانوروں تک کو ان کے ظلم سے پناہ نہیں ملتی۔ اسی کی ایک دوسری مثال سمجھ لیں، فقہا نے لکھا ہے کہ آندھی چل رہی تھی اور اس آدمی نے اپنا منہ کھلا رکھا اور مٹی کے ذرات کثرت سے اس کے حلق سے نیچے اتر گئے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور گناہگار یہ خود ہوگا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اسے عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی کہ منہ کو بند رکھنا چاہیے، روزہ ہے۔ یہ فرد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح خاتون ہے، ان کی طرف سے شوہر کا قربانی کرنا کوئی بات، وہ نیکی ہے، تبرع ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، دل جوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ اللہ نے اس تعلق کو کہا ہے مودتم و رحمہ، اور ہم نے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جو اصل تعلق رکھا ہے وہ پیار مودت کا ہے، و رحمہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ اظہار ہمدردی کا ہے۔ شوہر کرے بہت اچھی بات ہے، نہ کرے اس کو کچھ نہیں کہا۔ بیوی دے دے شوہر کو ویسے بہت اچھی، نہ دے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تانا بھی دینا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور آپ مجھے نہیں دیتے، یہ محبت کے انداز میں تو شکوے کے انداز میں جائز ہو سکتا ہے، لیکن لڑائی کی بنیاد یہ جملہ بن جائے بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ خود غور کریں اپنے حالات پہ، اپنے زیورات کو توڑوائیں، بیچیں، کم کریں اس سرمائے کو۔